अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता मुबारक मैट्रिमोनियल सर्विस की तरफ से मैं हूँ सबा सैयद। आज मैं वालदैन और बच्चों दोनों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में मेरे काफ़ी तजुर्बे रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वालदैन से ख़ास तौर पे शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों का रिश्ता देखने में किन चीज़ों का ख्याल रखें या किस तरह से आपने उनके लिए रिश्ता ढूंढना है और किन चीज़ों का अपने बच्चों की ज़िंदगी पे अफेक्ट होता है, किन चीज़ों के बारे में मैं वो सब कुछ आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें रहते हुए जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको आज बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप जिस बात का ख्याल रखें वो बच्चों की एज, ख़ास तौर पे लड़कियों की। आप ज़रूर ये देखें, आपको पता है इन मुल्कों में पढ़ाई का या मतलब हायर एजुकेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा मौके हैं और बहुत सुनहरी मौके हैं और बच्चों को उन सब के लिए आप लोगों ने ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ होता है। लेकिन कई वालिदैन ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हुए बच्चों के बारे में ये नहीं सोचते हैं कि इनको आखिर शादी होनी है इनकी, और लड़कियों की ख़ास तौर पे तो आम तौर पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा मुझे मालूम है, कुछ एजुकेशंस ऐसी हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल का जो यहाँ वो है उसमें ज़रा काफ़ी टाइम लगता है। ये आपको पता है 4 साल मेडिकल कंप्लीट करके फिर 3 साल या 5 साल रेजिडेंसी की तरफ जाना होता है, तो ज़ाहिर है कि वो एज तो हो जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ तालीम के साथ शादी कोई मसला नहीं है। इन बाहर के मुल्कों में बहुत ही सहूलतें हैं, और अगर कोई रिश्ता आपको ऐसा मिल रहा है जो एजुकेटेड फैमिली है, लड़का है, और वो इस बात का आपको गारंटी दे रहे हैं कि बच्ची तालीम आगे रखे। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि एक डॉक्टर है, उससे ज़्यादा लड़का, उससे ज़्यादा किसको ये पता होगा कि ये लड़की अभी मेडिकल के स्कूल में है, अब इसने आगे ख़त्म करना है, फिर रेजिडेंसी में जाना है। अगर वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को तालीम के बीच में इसलिए शादी कर देनी चाहिए कि जब बच्चियां तालीम ख़त्म करती हैं, अपनी रेजिडेंसी ख़त्म करती हैं, नॉर्मली 30 साल 32 साल 31 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद जब फिर पेरेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मेरे लिए 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल सामने आती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि वो चाहते भी हैं कि डॉक्टर मिले उन्हें, और ये बात ठीक भी है, जो प्रोफेशन में है बच्ची या बच्चा आम तौर पे वो ये चाहते हैं, और 95% डॉक्टर्स की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से यही डिमांड होती है कि मतलब डॉक्टर है अगर बच्ची तो आप डॉक्टर ही लड़का वो देखें। कुछ ऐसी फैमिली ज़रूर हैं जो वो ये कहते हैं कि नहीं, अच्छी एजुकेशन अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, अटर्नी है, इंजीनियर है, आईटी के बहुत डिफरेंट वो हैं। यहाँ तो आपको पता है कि एजुकेशन तो आम है, तो इस वजह से कई तरह के रिश्ते मिलते हैं। लेकिन अमूमन हमारी कम्युनिटी में मैंने देखा है कि अगर डॉक्टर हैं बच्चे तो पेरेंट्स और बच्चे ख़ुद भी ये चाहते हैं कि लड़का या लड़की डॉक्टर ही उन्हें मिले। तो अब 30-32 साल की अगर बच्ची हो गई है तो वो फिर मतलब उनके लिए मुझे एक अनमैरिड डॉक्टर ढूंढना इसलिए मसला हो जाता है कि लड़कियों के मुकाबले में लड़के जो हैं वो ज़्यादातर शादियां कर लेते हैं, रेजिडेंसी के बीच में भी कर लेते हैं, कभी कभार मेडिकल के स्कूल में आने के बाद भी उनकी बात तय हो जाती है तो शादी हो जाती है। फिर अब एक अनमैरिड लड़का अगर ढूंढने खड़े हों तो दूसरी फील्ड में तो बहुत से मिलते हैं, मगर मेडिकल में ख़ास जो उनकी डिमांड है उसमें 33, 34, 35 की एज में आते आते लड़के जो हैं या तो वो फिर डिवोर्सी मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बच्चे भी हैं, डिवोर्स हो गई है, बच्चे माँ की कस्टडी में। आपको पता है कि मेरे लिए भी बहुत हार्ड होता है कि कोई एक अनमैरिड बच्ची की तरफ एक ऐसा रिश्ता भेजना जो लड़का डिवोर्सी है, लेकिन कर क्या सकते हैं, वही जो मैंने मजबूरी बताई। तो इस वजह से मैं सबसे इस बात का वो करती हूँ। आजकल मैंने देखा है कि लड़कों की माएँ भी चाहती हैं कि ज़रा जल्दी यंग एज में उनकी शादी हो जाए। बहुत अच्छी बात है, चूँकि मेरे अपना ज़ाती तजुर्बा भी है कि पढ़ाई यहाँ कोई मसला नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप शादी के बाद भी उसको जारी रख सकते हैं। हाँ, ये मेक श्योर कर लें कि अगला जिनके यहाँ आपने जाना है या जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकता है। आम तौर पे जो ये कह के शादी करते हैं वो 99% सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी शादी हो जाती है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मेरी ख़ास तौर पे पेरेंट्स से इस बात के लिए मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज़, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होती है
کہ پیرنٹس مجھے سب تو نہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ بہت عرصے سے ہیں، بچے بورن اینڈ ریز ہیں یہیں کے، تو عام طور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب جو ان کے لیے ڈھونڈا جائے بچوں کے لیے وہ بورن اینڈ ریز یہیں کا ہو، چونکہ وہ مینٹل لیول کی بات کرتے ہیں کہ مینٹل لیول بچوں کا نہیں ملتا ہے. جیسے ایک وقت تھا ایسا کہ میں نے پاکستان میں بھی بہت رشتے کروائے، اور لیکن کچھ تجربے لوگوں کے اتنے برے ہوئے کہ وہاں سے آنے کے بعد بہت اچھی فیملیز بھی ہیں، بہت اچھی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو کے آئیں اور لمبے عرصے تک ان لوگوں کی شادیاں ماشاءاللہ کامیاب ہیں، کچھ نے آ کے اپنی اسٹڈی بھی یہاں کمپلیٹ کی، کچھ لڑکے بھی. لیکن عام طور سے ایسا دیکھا گیا کہ جو وہاں سے لڑکے آئے وہ آ تو گئے، انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، اور اچھی لڑکیاں جو مطلب شکل صورت میں نارمل تھیں، اور ان لوگوں نے صرف ایجوکیشن اور فیملی دیکھ کے کی، مگر جیسے ہی ہاتھ میں ان کے کارڈ آیا اور انہوں نے وہ بچیوں کو چھوڑ دیا. ایون کہ لاسٹ میں نے یہ تک نوٹ کیا کہ پاکستان سے آئی ہوئی کچھ لڑکیوں نے بھی یہ کیا. تو اس وجہ سے پیرنٹس ڈر گئے ہیں. اب یہ تو گارنٹی کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے نا کہ یہ بچہ میں کروا رہی ہوں پاکستان سے آ رہا ہے، یہ بچی، بہت اچھے بچے بھی ہوں گے، لیکن اس وجہ سے پیرنٹس ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مینٹل لیول ان بچوں کا نہیں ملتا ہے، تو کوشش کریں یہاں ڈھونڈنے کی. چلیں اب یہاں آتے ہیں. امریکہ میں ظاہر ہے کہ بچے یہ مطلب بہت سارے مسلمان ہیں اور دیسی ہیں، جن کو آپ دیسی کہہ لیں، انڈیا پاکستان کے مسلم ہیں، اور عربی بھی کچھ ہیں ایسے جو مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، مگر 95% جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا سے، جو جن کی فیملی بہت عرصے سے یہاں آئی ہوئی ہے. کئی تو ایسے ہیں جو 50 سال پہلے ان کے مطلب گرینڈ پیرنٹس آئے، پھر ان کے پیرنٹس کی یہاں شادیاں ہوئیں، پھر اب بچوں کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں سے مجھے اس بات کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کاسٹ کے اوپر بہت جاتے ہیں. مطلب اکثر مجھے کہتے ہیں کہ بیٹی میری ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا میرا انجینئر ہے، یا بیٹی میری اٹرنی ہے، اور اس کے لیے آپ ایک اچھا رشتہ ڈھونڈیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ کاسٹ جیسے جاٹ مل جائے یا رانا مل جائے. رانا کے میں ایک چھوٹا سا مذاق یہ بتاتی ہوں کہ جب کافی پہلے کی بات ہے، ایک مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا، ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر تھا، ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر تھے، کافی عرصے سے یہیں تھے، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے آپ رانا ڈھونڈ دیں. تو آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رانا کوئی کاسٹ ہوتی ہے. میں سمجھی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ رانا نام کی کوئی لڑکی ڈھونڈ دیں، اور میں بہت پریشان بھی ہوئی کہ یہ کس طرح کی ڈیمانڈ ہے. پھر بعد میں مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا. تو ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو کاسٹ وغیرہ کا کافی وہ رہتا ہے، لیکن آپ یقین کریں یہاں کے بچوں کو ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مطلب کاسٹ اگر آپ پوچھیں، ہمارے بچوں سے پوچھیں تو انہیں سوائے اس کے کہ وہ مطلب مسلمان ہیں اور پیرنٹس پاکستان سے آئے ہیں، انہیں کاسٹ وغیرہ کا نہیں پتہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سیدوں میں زیادہ تر، ہم نے اپنی فیملی میں بھی سنا کہ لڑکیوں کی باہر شادی نہیں کرتے، مگر ہم نے یہاں آ کے الحمدللہ اچھے لڑکے دیکھے یا اچھی لڑکیاں دیکھیں، تو ہم سب نے اپنے بچوں کی شادیاں صرف ایجوکیشن اور اچھی فیملی اور شرافت دیکھ کے بچوں کی شادیاں کیں، جو بہت ہی ماشاءاللہ سے سکسیسفلی وہ شادیاں کامیاب ہوئیں، اور جس کی وجہ سے میرا یہ رجحان اس طرف ہوا. چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی آج کل پیرنٹس کو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ بچوں کے مناسب رشتوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں. اور میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں الحمدللہ کہہ کے کہ میرا لگائے ہوئے بہت سے رشتے کامیاب ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں. مجھے ان کے پیرنٹس کے شادی کے بعد بھی بہت سے میسیجز آتے ہیں، وہ مجھے لکھ کے بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کا ہمیں بتایا تھا وہ بالکل اسی طرح کی فیملی اور لڑکا نکلا ہے. تھوڑا بہت ہم لوگ بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کروا لیتے ہیں کہ لڑکے کی ایجوکیشن اگر جو وہ بتا رہے ہیں، عام طور پہ تھوڑا بہت کبھی کبھار اس میں دھوکہ وغیرہ ہوتا ہے. ان ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے دھوکے ویسے بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کی، اگر آپ بیچلر ہیں تو کہہ دیا ماسٹرز ہیں، یا اگر آپ کی کوئی خدا نخواستہ ڈیورس ہوئی ہے تو چھپا لیا اور کہہ دیا کہ بیچلر مطلب نہیں، شاید ان میرڈ ہے. اور تیسری چیز جو لیگلائزیشن کا ہے کہ اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو آپ بتائیں کہ گرین کارڈ ہے، اگر آپ سٹیزن ہیں تو بتائیں سٹیزن ہے، اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو آپ بتائیں، غلط نہ بتائیں. یہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ ہم پتہ کرتے ہیں کہ کوئی غلط اس چیز کا ان کے بارے میں نہیں مطلب بتائے، ورنہ پھر ان لوگوں کو پرابلم ہوگی. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے، کچھ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے مجھے کچھ لوگوں نے، چونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کا عام طور پہ یہ ویڈوز ہوتے ہیں یا مطلب ڈیورس ہوئی ہوتی ہے ان کی.
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اس طرح سے ضرور عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی شادیاں کرنی چاہیے، اور ضرور ان کو بجائے کسی غلط راستے پہ جانے کے، جب اللہ نے یہ ان کے لیے سہولت رکھی ہے تو وہ اس طرف جائیں۔ لیکن مجھ سے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ کی ڈیورس ہوئی ہے ابھی؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ڈیورس تو نہیں ہوئی ہے، پاکستان میں ہے، اس کو ادھر نہیں بلانا ہے اور میں یہاں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں ایک بات بالکل کلیئر آپ کو بتا دوں کہ ان ملکوں میں آپ دوسری شادی بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں ڈیورس کیے بغیر، چونکہ بہت سے لوگ پرابلم میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اب آج کل یہاں امیگریشن وغیرہ میں سب کو پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ میرڈ ہیں، بچے ہیں آپ کے وہاں، تو آپ جھوٹ بول کے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ کی وہ شادی نہیں چلے گی، فوراً ناکام ہو جائے گی، آپ نے جو جھوٹ بول کے کیا لیگل ہونے کے لیے ہے یا جس بھی طرح سے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ آپ کو پرابلم ہوگی، ظاہر ہے کہ آپ ایک غیر قانونی کام کریں گے۔ تو ان ملکوں میں ہم آئے ہی اسی وجہ سے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کے کوئی بھی خوشی سے یہاں نہیں آتا ہے، لیکن کم سے کم یہاں قانون اس طرح کا ہے کہ آپ یہ غلط کام یہاں اس طرح اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے۔ ان کو میں ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں، مشورہ دیتی ہوں، اور بلکہ ان کو بلاک بھی کر دیتی ہوں کہ مجھ سے دوبارہ وہ کانٹیکٹ نہ کر سکیں۔ تو دوسری شادی کا کوئی کانسیپٹ یہاں کہ آپ ایک بیوی رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لیں گے، اس چیز کو آپ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ کوئی بھی مجھ سے اگر یہ کانٹیکٹ کر کے کہتا ہے کہ میں میرڈ ہوں اور میری پاکستان میں ہے یا یہاں ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، ڈیورس بعد میں ہو سکتا ہے ہو جائے، یا میں دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن سے اس لیے نکال دیں کہ لیگلی ہم لوگ بانڈ ہیں اس ملک میں آ کے، کہ قانونی طور پہ اس ملک کی جو بھی وہ ہے اس کے ہم غلط اس کے خلاف نہ جائیں۔ تو پلیز اس سلسلے میں محتاط رہیں اور دوسری شادی کا بالکل تصور نہ کریں کہ دوسری شادی ہو سکے گی۔ تو میں آپ کو اپنا نمبر بھی بتاتی ہوں، میرا جو فون نمبر ہے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کا، وہ ہے 407-873-3783 407-873-3783۔ میں ہوں صبا سید۔ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں بالکل پریشان نہ ہوں، جس وقت بھی آپ کو اپنے بچوں کی شادی کا خیال آتا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔